ماں بہنوں سنو، اور چوڑیاں خریدنے والی ہو سنو، اور مارکیٹوں میں لپسٹک اور کریم اور پونڈز خریدنے والی ہو سنو، یہ تمہاری جیسی ایک عورت ہے خولہ بنت ثعلبہ، نبی کی چوکھٹ سے نکلتی ہے تو مسجد میں گھس جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، پھر اکیلے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتی ہے، الہ العالمین تیرے نبی کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا تیری تو کھلی ہے، اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال، اللہ میرے اور میرے پتی کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو، اگر میں نے اپنی بندی کے لیے راستہ نہ نکالا تو کون نکالے گا؟ جاؤ اور میرے حبیب سے میرے نبی کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر اور بتا دو کہ اللہ نے اس عورت کے لیے اور دنیا کے اندر قیامت تک کی تمام عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کے آئے، اللہ کی قسم خولہ بنت ثعلبہ بھی مسجد کے اندر دعا مانگ رہی ہے، ابھی اس کے آنسو گر رہے ہیں، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، ابھی اس نے دعا مانگنے کے بعد ابھی ختم نہیں کی، وہ دعاؤں میں روانی جاری ہے، وہ دعا پہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہاں جبریل یہ آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس لیڈی کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہی تھی، جو آپ سے لڑ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، وہ تشتکی الی اللہ، اور جب آپ نے اس کو بھگا دیا، ہٹا دیا، گھر سے باہر کر دیا، تو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی، وہ تشتکی الی اللہ، وہ اللہ کو بھی پکار رہی، یعنی دعا کر رہی ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے، جاؤ اے نبی اس عورت کو بلاؤ، اور اس ایک عورت کے لیے میں نے قیامت تک کی ساری عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا ہے۔ کہو جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں، وہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں دوبارہ، لیکن دوبارہ بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے مسلسل پے در پہ رکھنا پڑیں گے، کنٹینیو ریگولر، اور 60 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 فقیروں کو یہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا ترتیب سے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہو تو پہلے غلام، یہ نہ ہو تو 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو فقیروں کو کھانا کھلائیں، اور پھر وہ تمہاری بیوی، یہ سزا کے طور پر۔ لیکن راستہ تو نکالا، پہلے تو راستہ ہی نہیں تھا لیکن بعد میں راستہ تو نکال دیا، کم سے کم سزا متعین کر کے، اور سزا اس لیے متعین کیا تاکہ ہر وقت ہر آدمی اپنی بیوی کو اپنی اماں کی طرح حرام نہ کرتا رہے اپنے اوپر، اس لیے یہ سزا متعین کر دی۔ تو میرے بھائیوں، خولہ بنت ثعلبہ کا ایمان دیکھو، نبی کی چوکھٹ سے باہر تو کہتی ہے نبی تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے، یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ یہی خولہ بنت ثعلبہ جب لاٹھی ٹیک کر چلنے لگی، بہت بوڑھی ہو گئی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، لاٹھی لے کے چلتی تھی، تو ایک دن حضرت عمر فاروق گھوڑے پر جا رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ نے کہا عمر گھوڑے سے نیچے اتر، میری بات سن۔ حضرت عمر گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور خولہ بنت ثعلبہ کے پاس پہنچ گئے پیدل، اور نیچے جھک کر کہتے ماں کیا کہتی ہو، سنایا کچھ بات بولی۔ حضرت عمر فاروق واپس آئے، لوگوں نے کہا امیر المومنین ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے، ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے، اور اس کے پاس جا کے جھک کر اس کے کان پہ اپنے کان لگا دیے اس کے ہونٹوں سے۔ آپ کہہ سکتے تھے میرے دربار میں ایک معمولی عورت کے لیے آپ گھوڑے سے اتر گئے۔ حضرت عمر فاروق روتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، اس کو معمولی عورت مت کہو، یہ معمولی عورت نہیں ہے۔ جب نبی کا دروازہ بند ہو گیا تو اس عورت کی گفتگو کو عرش والے نے عرش پہ سنا ہے۔ یہ معمولی عورت نہیں ہے، جس کی زبان سے نکلنے والی دعا کو اللہ بھی ریجیکٹ نہیں کر سکا، اللہ نے اس کی دعا عرش پر قبول کی۔ عمر کی کیا مجال جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑے سے نہ اترے، عمر کی کیا ہمت
جو اس کی بات کو سننے کے لیے گھوڑا نہ چھوڑے. ارے جب اللہ نے اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا تو عمر اس کی بات کو ریجیکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ جب ساتویں آسمان کے اوپر اللہ نے اس کی بات کو سنا تو عمر اس کی بات کو کیسے منع کر سکتا ہے, کیسے نہیں سن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, یہ ایمان کی طاقت تھی, ایمان کی طاقت. یہ ایمان کی طاقت ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پورا خطبہ میرا ایمان کے تعلق سے رہا ہے. اور پھر وہی لاسٹ میں وہی بات, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اس ایمان سے اگر ہم اپنی بنیاد کو جوڑیں گے تو ہم ترقی کریں گے, بلندی پر جائیں گے. اور اگر اس ایمان سے اپنی بنیاد سے رشتہ اگر ہم ختم کر لیں گے تو پھر ہمیں ذلت ملے گی, رسوائی ملے گی. پتنگ کی طرح کٹ کر ہم زمین پہ گریں گے اور ہمیں نوچ ڈالا جائے گا. آم کی طرح ہم آسمان پر نہیں جائیں گے, ٹوٹ کر زمین پر گریں گے اور ہمیں کھا لیا جائے گا, ہمیں لقمہ بنا لیا جائے گا. ایسی دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر پل پڑیں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے, ایمان کی مضبوطی ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ ہمیں عقل اور شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما, مصلحت ہمارے اندر پیدا فرما دے. ہر کام ہمیں حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.